سامعین محترم، میرے قابل تکریم واجب الاحترام میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور جتنا بھی اس کا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے کہ اس نے ہمیں رمضان کا یہ جمعہ عطا فرمایا۔ آج رمضان کا پہلا جمعہ ہے۔ رمضان ویسے ہی برکتوں کا مہینہ ہے، سعادتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں رحمتیں اللہ کی ایسے برستی ہیں، زمین پر ایسے رحمتیں اترتی ہیں کہ بارش بھی ویسے نہیں اترتی۔ ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں زمین پر برستی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالی جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شیاطین کو جکڑ دیتا ہے، شیاطین کو جکڑ دیتا ہے۔ تو اتنی رحمت کا مہینہ ہے کہ اللہ نے جہنم کے دروازے ہی بند کر دیے اور جنت کے سارے دروازے کھول دیے اور سارے شیاطین کو جکڑ دیا۔ تو خوش بخت ہے، بڑے نصیبے والا ہے وہ آدمی کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان سے نفع اٹھانے کی توفیق نصیب فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو روزے سے نفع اٹھانے کی، رمضان سے نفع اٹھانے کی، اللہ کی رحمتوں کو لینے کی سعادت نصیب کر دے، وہ بڑا خوش بخت آدمی ہے، اور بڑا ہی بدبخت ہے وہ آدمی کہ جس کو رمضان کے اندر بھی خدا کے بلاوے پر لبیک کہنے کی توفیق نہ ملی۔ اور اس کو بدبخت میں نہیں کہہ رہا، اس کو بدبخت تو جبرائیل نے کہا ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی ہے۔ حضرت جبرائیل امین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز بدلا ہوا تھا، آپ کا طرز طریقہ بڑا بدلا ہوا تھا کہ آپ نے منبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو ارشاد فرمایا آمین، پھر دوسری پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، پھر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ اب صحابہ کو بڑا عجیب محسوس ہوا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس بات پر آمین فرما رہے ہیں؟ تو پوچھنے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ، جبرائیل آئے تھے اور انہوں نے 3 دعائیں کی ہیں، اور میں نے اس کی تینوں دعاؤں پر آمین کہا ہے۔ جبرائیل آئے تھے، انہوں نے آ کر کہا کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص،
تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور پھر بھی ان کی خدمت کر کے ان کو راضی نہیں کیا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ دعا کرنے والا کون ہے؟ تھوڑا بولیں ذرا۔ جبرائیل امین۔ آمین کہنے والے کون ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو ہاتھ ابھی اٹھاتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بات عرشوں پر پہلے سن لیتا ہے، وہ ذات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرمائے۔ ایسے ہی جمعے کا دن ہے، ایک دیہاتی کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قحط بڑا ہے، جانور مر گئے، لوگ بھوکے مر گئے، کہیں پر سبزے کا کوئی ذرہ باقی نہیں رہا، آپ اللہ سے دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی ہماری اس مشکل کو ٹال دے، اللہ تبارک و تعالی ہم پر آئی اس مصیبت کو دور کر دے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی توقف کے فوراً اپنے رحمت والے ہاتھ اٹھا دیے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھانا تھا کہ آسمانوں پر بادل آ گئے اور ایسے برسے، ایسے جم کر برسے کہ پھر برستے ہی رہے، اتنے برسے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جمعے کا دن سارا گزر گیا اور بارش نہ تھمی۔ ہفتہ شروع ہوا، پھر بارش، اتوار آ گئی، پھر بارش، اب بارش شروع ہوئی تو تھمنے کا نام نہیں لے رہی، حتیٰ کہ دن گزرتے گزرتے جمعہ آ گیا اور وہی منظر ویسے ہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر جلوہ افروز۔ خدا کی قسم کیا شان ہے، اور وہ کیسا منظر ہوتا ہوگا، سوچیں تھوڑا سا۔ مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی، اور حضور منبر پر جلوہ افروز ہیں۔ اے مسجد نبوی، تو نے بھی وہ منظر بھی دیکھا ہوگا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں جلوہ افروز ہیں؟ اللہ اکبر، منبر پر تشریف فرمائے۔ یہ خدا کی قسم وہ ذات ہے جس کا کھلونا اللہ نے چاند کو بنا دیا، جو زمین پر بیٹھ کر اشارہ کرتا ہے چاند کو۔ آپ اندازہ کریں کہاں چاند اور کہاں حضور بیٹھے ہوئے ہیں، کیا شان ہے، خدا کی قسم کیا مقام ہے، کیا عظمت، کیا رتبہ۔ کون پہنچ سکتا ہے جس کے دربان جبرائیل جیسے ہیں؟ اس کے دربان کون ہے؟ جبرائیل جیسے۔ تو یہاں بیٹھے ہوئے کیا کیا ہے؟ انگلی اٹھائی ہے۔ کہاں چاند؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ چاند ٹکڑے ہوئے اور ایک ٹکڑا اس طرف گر گیا ہے، ایک ٹکڑا اس طرف گر گیا۔ پہاڑ کے ایک ٹکڑا اس طرف گرا ہے اور ایک اس طرف گرا ہے۔ اب بتائیں کیا شان ہے خدا کی قسم۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی منبر پر اسی انداز میں جلوہ افروز ہیں۔ جمعہ دوسرا ہو گیا ہے، اگلا جمعہ وہی دیہاتی، وہی الفاظ، پھر کھڑا ہوا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو دعا کر دیں، اب بارش تھم جائے۔ اللہ اکبر، بارش ہے تھم جائے۔ آپ اندازہ کریں کہ حضور نے ہاتھ اٹھائے ہیں، اللہ نے فرمایا جب میرا محبوب اب کہے گا نا بس کر، پھر بس کروں گا۔ جب کہے گا نا بس کر تو پھر بس کروں گا۔ پورا ہفتہ ہی گزر گیا، اب جمعے کو پھر وہی منظر، وہی لوگ
وہی ممبر، وہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، وہی دیہاتی، اور کھڑا ہو کر کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو دعا فرما دیجئے کہ یہ بارش کیا ہو جائے، تھم جائے۔ تو وہی رحمت والے ہاتھ پھر کیا ہے، اٹھے ہیں، اور اللہ کے سامنے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لب کھولے ہیں، اور کھول کر پھر کیا آپ کے زبان سے الفاظ نہیں، موتی جڑے ہیں، موتی۔ آپ نے ارشاد فرمایا یا اللہ بس بہت ہو گئی، اب اس کو کیا ہو، یا اللہ اس کو بند فرما دیجیے، اس کو روک دیجیے۔ صحابہ کہتے ہیں وہی منظر تھا، ہاتھ اٹھے تھے، فوراً بادل آئے تھے اور بارش برسی تھی، اب پھر وہی ہاتھ اٹھے، وہی الفاظ عرشوں پر پہنچے، فوراً بارش تھم گئی، بارش فوراً تھم گئی۔ ابو ہریرہ سب کہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا نہیں کرتے میری والدہ کے لیے، کیا ہوا ہے کہ حضور شرم آتی ہے ابو ہریرہ جنت میں جائے، ابو ہریرہ کی ماں کسی اور طرف کو جائے، تو میری ماں کے لیے دعا کریں، آپ ہاتھ اٹھائیں۔ اللہ اکبر، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت والے ہاتھ ابو ہریرہ کی ماں کے لیے اٹھائے۔ ابو ہریرہ کو بھی بڑا یقین تھا، ناز تھا کہ رحمت للعالمین کے اٹھے ہوئے ہاتھ رب واپس نہیں لوٹائے گا، بڑے ناز سے حضور کے ہاتھ اٹھوائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، ابو ہریرہ بھاگ کھڑے ہوئے، اور دل میں ابو ہریرہ کیا تمنا لے کر بھاگے ہوئے ہیں کہ آج ابو ہریرہ دیکھتا ہے کہ حضور کی دعا پہلے گھر پہنچتی ہے یا ابو ہریرہ پہلے پہنچتا ہے، آج کون پہلے پہنچتا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر پہنچے، دروازے پر دستک دی، کچھ وقت لگا، دروازہ کھلا، والدہ سے پوچھا اماں آج دیر کر دی؟ دروازہ کھولنے میں جب مائیں زندہ ہوتی ہیں نا پتہ ہوتا ہے کہ دستک ہوئی نہیں اور ماں دروازے پر آئی نہیں۔ مجھے ایک میرا دوست تھا، وہ کہتا تھا کہ جب میری ماں زندہ تھی نا، رات کو میں ڈیوٹی سے واپس آتا، رات کو 1 بجے کبھی 2 بجے، جب میرا موٹر سائیکل کھڑا ہوتا تھا نا والدہ دروازہ کھول دیتی تھی، دروازہ کھٹکھٹاتا نہیں تھا، جب میرا موٹر سائیکل آ کر کھڑا ہوتا تھا نا تو والدہ کھول دیتی تھی۔ کہنے لگا جب سے میری والدہ گئی ہے نا، اب میں کئی مرتبہ رات کو 10 منٹ دروازہ کھٹکھٹاتا رہتا ہوں، کوئی کھولتا نہیں ہے، کوئی کھولتا نہیں ہے۔ تو پتہ تھا ابو ہریرہ کو، کہنے لگے اماں آج دیر ہو گئی۔ کہا ابو ہریرہ غسل کر رہی تھی، دل چاہتا ہے آمنہ کے لال کی خدمت میں جا کر کلمہ پڑھ لوں۔ تو ابو ہریرہ نے کہا واقعی ابو ہریرہ کے پہنچنے سے پہلے حضور کی دعا پہنچ گئی ہے، کملی والے کی دعا کہاں ہے، پہلے پہنچ گئی ہے۔ تو جبرائیل امین دعا کر رہے ہیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں۔ پہلے الفاظ کیا تھے جبرائیل کے کہ ہلاک ہو جائے، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا اور پھر ان کی خدمت کر کے ان کو راضی نہ کیا، وہ ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ کوئی شک ہے ایسے شخص کی تباہی میں؟ جبرائیل دعا کریں، حضور آمین کہیں۔ پھر جبرائیل گویا ہوئے کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص، اللہ اکبر، جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑے، اور وہ آپ پر درود نہ پڑے۔
حضور نے کیا فرمایا؟ آمین۔ یہ دعائیں دے کر کون بھیج رہا ہے؟ اللہ۔ اور تیسری دعا جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تباہ و برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر بھی اپنے رب کو راضی نہیں کیا۔ رمضان کا مہینہ اس نے پایا، پھر بھی اس نے اپنے رب کو راضی نہیں کیا۔ وہی غفلت کی زندگی جیسے پہلے گزر رہی تھی ویسے ہی اب گزر رہی ہے۔ اس کو اللہ کے مرادی نے بلایا، اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ اب دعا جبرائیل کر رہی ہیں، اب آپ اس کو بد دعا کہیں یا دعا کہیں، اور آمین کون کہہ رہے ہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتائیے کوئی شک ہے ایسے شخص کی ہلاکت میں کہ رمضان کا مہینہ اللہ نے اس کو غنیمت دے دی، اللہ نے اس کو موقع دے دیا، اور اتنا بڑا موقع جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزانہ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو دعا کا حکم ہے نا کہ افطاری کے وقت دعا کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ افطاری کے بالکل قریب جب 2-4 منٹ رہ جاتے ہیں اس وقت وہ دعا اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب پہلا روزہ ہوا ہے، لوگ افطار کرنے لگے ہیں، اللہ نے 10 لاکھ آدمیوں کو جہنم سے بری کر دیا ہے۔ کتنوں کو؟ 10 لاکھ کو، اور میں ان میں شامل نہیں، تو بدبختی نہیں میری کہ 10 لاکھ آدمی بری ہوئے ہیں جہنم سے۔ آج جب صدر جاتا ہے نا، صدر، تو اس کے پاس درخواستیں لگتی ہیں، جو لوگ سزائے موت ہوئے ہوتے ہیں نا ان کی بھی درخواستیں لگتی ہیں، تو صدر جس پر چاہتا ہے دستخط کر دیتا ہے اور وہ چھوٹ جاتا ہے۔ بڑی بدبختی کی بات ہے کہ میں نے اللہ کو درخواست ہی نہیں دی، اس کے دربار میں میں نے اپنی معافی کی درخواست ہی جمع نہیں کروائی، میں کیسے بخشا جاؤں گا کہ وہ کہہ رہا ہے کہ معافی لینی ہے اور میں اس کی بات کا جواب ہی نہیں دیتا، وہ کہہ رہا بخش دوں اور میں آگے سے جواب ہی نہیں دیتا، تو اس سے بڑی بدبختی کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی 10 لاکھ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ نے افطاری کے وقت بری کر دیے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، توجہ کریں، یہ آپ آگے ہو جائیں، بھی پیچھے کیوں بیٹھے؟ تکبیر نہیں پڑھواتے آپ سے، آگے ہو جائیں، شاباش۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ نہیں کہ آج کی افطاری پہ اللہ نے 10 لاکھ بری کر دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر افطاری پر اللہ 10 لاکھ بری کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر افطاری پر اللہ تبارک و تعالیٰ 10 لاکھ آدمیوں کو جو جہنم اپنے اوپر واجب کر چکے تھے ان کو بری کر دیتا ہے۔ کتنی رحمت کا مہینہ ہے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آخری رات ہوتی نا، آخری یعنی چاند رات، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ایک رات میں اتنے آدمی جہنم سے بری کرتا ہے جتنے پورے مہینے میں ہوئے تھے۔ اب آپ اندازہ کریں، یار کہیں تو میرا نام آئے، پہلے روزے پہ آئے، دوسرے پہ آئے، تیسرے پہ آئے، چوتھے پہ آئے، کہیں تو آئے۔ اللہ جو بخش رہا ہے،
تو بخشش والوں میں میرا نام ہونا چاہیے نہیں؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھ کر گناہ نہیں چھوڑتا، روزہ رکھ لیا، اب پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ ہی نہیں رکھ رہے، افسوس تو اس پر ہے۔ ایک تو بیمار ہے، ایسا بیمار جو واقعی روزہ نہیں رکھ سکتا، جو ہم ڈھونگ کرتے ہیں، اللہ کو نہیں پتا، نہیں نا پتا اللہ کو کہ کتنا بیمار ہے یہ۔ اس کو کہو نا آج 5 گھنٹے پانی ہے رات کو، تو حضرت صاحب کھڑے ہوئے کسی رے کے ساری رات، تو کوئی ٹینشن نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کہو کہ یہ 10 بھینسیں ہیں، ان کو چارہ ڈالنا ہے، سارے دن لگا ہوا ہے، اوپر سے بارش آ رہی ہے، کوئی کہتا بھائی بارش ہے، کہتا بھائی ان کو نہیں پتا بارش ہے، ان کو نہیں پتا اس بات کا کہ بارش ہے، ان کو تو ہم کچھ دیں گے تو یہ ہمیں کچھ دیں گی، تو سارے دن بیٹھا ہوا ہے، چارہ کاٹ رہا ہے، چارہ کاٹ کر فارغ ہوا، پھر اس کو ڈیرے پر پھینک رہا ہے، وہاں پھینکنے کے بعد پھر اس کو کترا کر رہا ہے، پھر ان کے آگے ڈال رہا ہے، سارے دن لگا ہوا ہے، اور کوئی بیماری اس کے قریب نہیں آ رہی، کوئی اس کو گرمی نہیں لگ رہی اور کوئی اس کو سردی نہیں لگ رہی۔ جب آیا روزہ تو گرمی بھی لگ رہی ہے اور سردی بھی لگ رہی، اب ساری بیماریوں نے آ کر گھیر لیا اس کو، جتنی بیماریاں تھیں دنیا کے اندر، جتنی بھی بیماریاں ہیں وہ ساری حضرت صاحب کو لگ گئی آ کر۔ بھائی یہ جسمانی بیماریاں نہیں ہیں، یہ اندر بیماری ہے۔ کہاں بیماری ہے؟ فی قلوبہم مرض، اللہ کہتا ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ کہاں بیماری ہے؟ ان کے دلوں میں۔ لہم قلوب لا یفقہون بہا، اور ان کو ہم نے دل دیے ہیں وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ان کو ہم نے آنکھیں دی ہیں وہ دیکھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ہم نے ان کو کان دیے ہیں وہ سنتے نہیں ہیں۔ کیا ہوا ہے؟ تو اصل میں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں، ان کے دل اندھے ہیں۔ کیا ہے؟ دل اندھے ہیں، دل۔ تو یاد رکھیں یہ گزر ہی جانی ہے۔ کیا خیال ہے؟ کوئی رہا ہے یار؟ کون رہا ہے یہاں؟ کوئی بادشاہ، کوئی وزیر، کوئی مشیر، کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی چھوٹا، کوئی بڑا، کوئی جوان، کوئی مرد، کوئی عورت، کون؟ کوئی بھی نہیں رہا، ہم نہیں رہنا ہے۔ کیا خیال ہے؟ پرمٹ ہے ہمارے پاس، اسرائیل آئے گا تو اس کو دکھا دیں گے، بھائی نہیں۔ کیا خیال ہے؟ مندے نہیں پہ اڑی بھی بھائی، کیا خیال ہے؟ بھائی منصور بیٹھے ہوئے ٹیکا لگا دے گا زندگی کا، آب حیات پلا دے گا، پھر کبھی مریں گے؟ مرنا ہے۔ یہی دھن ہے تجھ کو رہوں سب سے بالا، یہی دھن ہے تجھ کو رہوں سب سے بالا، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، تجھ کو حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، تجھ کو حسن، یہ دنیا کی بظاہر رنگینیاں، تجھ کو حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جیا کرتا ہے کیا یوں ہی بھلا مرنے والا۔ ایسا ہی جیتا ہے کوئی جس کو پتا ہو میں نے مرنا ہے؟ یہ جن کو پھانسی لگنا ہوتا ہے نا، وہ ان کے پاس بڑے کھانے لے کر جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بھائی کوئی کیا کریں گے کھا کے، کیا کرنا ہے؟ جس کو پتا ہے میری موت آنی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا تھا آ کر
کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا بڑے سوال کرتا ہے، قیامت کے لیے کیا تیار کیا تو نے؟ کیا تیار کیا قیامت کے لیے؟ بڑا شوق ہے بھئی، اللہ کی عدالت میں کھڑا ہونا آسان ہے؟ رب کی عدالت میں پیشی لگ جائے، اگر ادھر لگ جائے، ادھر یہ جو چھوٹی چھوٹی عدالتیں ہیں، ادھر جواب نہیں آتا، پر پنچایت میں آدمی بیٹھ جائے وہاں جواب نہیں آتا، جھوٹے کو آ جاتا ہے؟ نہیں آتا۔ بیٹھے کون ہیں؟ اپنے ساتھ رہنے والے، اپنے رشتہ دار، اپنے پڑوسی، اپنے گاؤں والے، اپنے علاقے والے، اپنے محلے والے۔ وہاں تو تجھے جواب نہیں آ رہا، خدا کو کیا جواب دے گا؟ کیا کہے گا؟ لوگوں کو کہہ دے گا، مولوی صاحب کو کہہ دے گا کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ مسئلہ ہے۔ اللہ کو کیا کہے گا؟ اللہ کو تو نہیں پتا، تو کیا کہے گا اللہ کے دربار میں؟ تو جب پتا ہے کہ مرنا ہے بھائی، مرنا ہے، وہ جو بادشاہ تھا بڑے ٹھاٹ سے نکلا تھا، تو اس کو جب ایک عام آدمی اس نے آ کر اس کی لگام پکڑ لی گھوڑے کی، نکلا تھا بڑے ٹھاٹ باٹ سے، بڑے کپڑا ہی پسند نہیں آتا تھا، بڑے سوٹ انہوں نے پیش کیے، یہ لے لو، یہ بھی صحیح نہیں، یہ بھی صحیح نہیں، بڑی مشکل سے ایک سوٹ پسند آیا، وہ پہنا، گھوڑے اس کے سامنے بادشاہ کے کیے گئے، بڑے گھوڑے، یہ گھوڑا، نہیں، ایک بڑی مشکل سے پسند آیا، اس پر بڑی ٹھاٹ سے بیٹھا ہوا ہے، اور نکلا ہے سواری بڑی ٹھاٹ سے نکلی ہے۔ تو ایک آدمی نے لگام پکڑ کر کہا، ٹھہر میری بات سن۔ کہتا میرے پاس ٹائم نہیں، میرے پاس ٹائم نہیں۔ انہوں نے کہا سننی پڑے گی ورنہ لگام نہیں چھوڑوں گا۔ انہوں نے کہا سنا۔ کہتا ایسے نہیں سناتا، میں کان میں سناتا ہوں۔ کیسے سناتا ہوں؟ کان میں۔ تو بادشاہ نے کہا بڑا کوئی ضدی سے پالا پڑ گیا بھائی۔ تو خیر یہ اس زمانے کا بادشاہ تھا، اگر ہمارے زمانے کا تو غریب بھی ہوتا وہ بھی نہ کرتا کان قریب۔ تو اس نے بیچارے نے کیا کیا؟ کان قریب کیا، تو اس نے کان میں کہا اسرائیل ہوں، تیری روح لینے آیا ہوں۔ باز پھر کیا تھا؟ سارے کر و فر، ساری اکڑ، سارا تکبر، سارے ٹھاٹ باٹ ختم، پسینے چھوٹ گئے۔ کہتا ایک مرتبہ گھر تک، کہا نہیں، لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، اب یہ گھڑی نہ آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے ہٹ سکتی ہے، وقت آ گیا۔ تو بھائی مرنا ہے نا، یقین ہے نا اس بات کا، اور یہ تو کافر بھی مانتا ہے کہ مر جانا ہے۔ تو جب مرنا ہے یار، تو اب تو اللہ بلا رہا ہے نا، وہ کہہ رہا ہے کہ یار آؤ صلح کر لو، میں تم سے صلح کرتا ہوں، تو نہیں کرو گے صلح اللہ سے؟ ہیں؟ ارادہ بھی نہیں ہے بھئی، اللہ سے صلح کرنی چاہیے نہیں؟ اللہ اکبر، اللہ خوش رکھے جی۔ بالکل، جو یہاں آیا ہے وہ اللہ سے صلح کرنے ہی آیا ہے، اللہ سے صلح کرنے ہی آیا ہے۔ نہیں میں تو ویسے کہہ رہا ہوں، اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ بہلول مجذوب، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو ٹھنڈا کرے۔ کیسی کیسی باتیں کہہ گیا، لوگ اسے مجذوب کہہ رہے ہیں، خدا کی قسم کیا پردے اٹھا دیے حکمتوں کے۔ بازار میں کھڑے باتیں کر رہے ہیں، خود ہی ایک آدمی گزرا کہنے لگا خیر ہے سائیں جی آج کیا ہوا ہے؟ بندہ تو کوئی نہیں آپ کے پاس، باتیں کسے کر رہے ہیں؟ کہنے لگے یہ جو بازار والے ہیں نا، ان کی اللہ سے صلح کرا رہا ہوں، مان نہیں رہے۔ ان کی کس سے صلح کرا رہا ہوں؟ اللہ سے، مان نہیں رہے۔ کہ اچھا، کہتا میں نے اللہ سے کہا ہے
تو وہ کہنے لگے اچھا اللہ نے کیا کہا ہے؟ کہنے لگا اللہ کہتا لے آؤ ان کو میرے دربار، صلح کرتا ہوں۔ کہتا لیکن یہ مان ہی نہیں رہے، یہ کہتے ہم نے نہیں صلح کرنی۔ اگلا دن ہوا تو وہی بہلول کہاں ہے؟ قبرستان، ایک گڑھا کھودا اس میں لیٹا ہوا ہے اور باتیں کر رہا ہے۔ وہی شخص گزرا، انہوں نے کہا آج کیا ہوا ہے، آج کس سے باتیں کر رہے ہو؟ کل تو بازار والوں سے کہہ رہے تھے، آج کن سے باتیں کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے آج ان کی صلح کروا رہا ہوں، آج ان مرنے والوں کی صلح کروا رہا ہوں اللہ سے۔ کہا اچھا اللہ نے کیا کہا ہے؟ کہا اب یہ تو مانتے ہیں اللہ نہیں مانتا، اب یہ تو مانتے ہیں لیکن اللہ نہیں مانتا۔ اور بھائی ابھی مان جاؤ یار، منوا لیں گے وہ، کیا خیال ہے منوا لیں گے؟ نہیں، بڑا منوائیں گے۔ وہ آخری بات، کچھوا تھا ایک، تو اس کی سانپ سے دوستی لگ گئی، سانپ سے دوستی لگی تو وہ سانپ کو روزانہ کچھوا کہتا یار یہ کیسے چلتے ہو یار ٹیڑھے میڑھے، سیدھے چلا کرو، کیا چلا کرو بھائی سیدھے چلا کرو یار۔ لیکن سانپ کی فطرت ہے ٹیڑھا کام بھی اس نے ٹیڑھا ہی کرنا ہے اور چلنا بھی اس نے ٹیڑھا ہی ہے۔ تو خیر وہ ایک دن کچھوا اس کو ملنے گیا، سانپ سیدھا پڑا ہوا تھا۔ اب اس نے اس کو بلایا لیکن سانپ صاحب بول نہیں رہے۔ جب اس نے ہلایا نا، اس نے کہا اوہو یہ تو مر گیا ہے یار، لیکن پڑا ہوا کیسا تھا؟ سیدھا۔ تو کہنے لگا اب مر کے سیدھے ہوئے تو کیا ہوئے، مر کے سیدھے ہوئے تو کیا ہوئے بھائی، مر کے وہ ناپ پہ ہی سیدھا کر لینا، تو سیدھا ہونے کی ابھی ضرورت ہے۔ کیا خیال ہے؟ توبہ کرتے ہیں اللہ کے سامنے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔